آنکھیں کان اور ہونٹ بند کر لو، پھر بھی اگر نور حق نہ دیکھو تو تمہیں مجھ پر ہنسنے کا حق ہے۔ انسان کا جسم اس کا فرعون ہے، وہ باہر بھاگا پھرتا ہے کہ دشمن کہاں ہے، اور نفس جسم کے گھر میں نازوں میں پل رہا ہے۔ جب اعتبار کے بیج کی جڑیں مضبوط ہو جائیں تو آندھی اور طوفان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ اگر ہماری جان یاد خدا میں بیدار نہیں تو یہ بیداری ہمارے لیے قید خانے کے سوا اور کچھ نہیں۔ کوئی بھی شخص تمہیں تمہارے عروج میں چن سکتا ہے، لیکن میں تمہیں اس وقت بھی چنوں گا جب تم بجھ جاؤ گے۔ یقین رکھو کہ اگر میں نے روشنی کہیں اور بھی دیکھی تو میں پھر بھی تمہاری تاریکی چنوں گا۔ تھوڑی دیر کے لیے قبرستان جا اور خاموشی سے بیٹھ جا اور ان بولنے والوں کی خاموشی کو دیکھ۔ صحیح و غلط کی دنیا سے اوپر ایک اور جہاں ہے، میں وہاں تمہیں ملوں گا۔ انسان جب اعلیٰ چیز سے بے خبر ہوتا ہے تو ادنا چیز پہ اکتفا کرتا ہے۔ تم خوش ہو یا تکلیف میں ہو، سب سے پہلے اپنی بات اللہ کو بتایا کرو۔ دوستی کرنا اتنا آسان ہے جیسے مٹی سے مٹی پر مٹی لکھنا، لیکن دوستی نبھانا اتنا مشکل ہے جیسے پانی سے پانی پر پانی لکھنا۔ کتنی بری بات ہے کہ تم کسی اور کی طرح بننا چاہتے ہو۔ کیا تم اپنا چہرہ نہیں دیکھتے؟ کیا تمہیں اپنی خوبصورتی نظر نہیں آتی؟ اپنے منہ سے اپنی تعریف کرنا شیطان کا طریقہ ہے۔ مرد انسان وہ ہے جو عاجزی پسند کرے۔ اگر اللہ کا خوف ہے تو رونا بہتر ہے، کیونکہ وہ تیرا پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ جس قدر تیری عمر باقی رہی ہے اس کو بازی پر لگا دے، تاکہ ان دو سانسوں سے بڑی عمر اگائے۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے لیکن اس کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ لاکھوں کمانے والے سے زیادہ وہ بندہ خوش رہتا ہے جو نہ ملی ہوئی چیزوں کے بجائے ملی ہوئی چیزوں نعمتوں کو یاد رکھتا ہے۔ پیٹ کی تنگی دل کی تنگی سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ گلاب اور کانٹا اور غم اور خوشی آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ خواہش کے خلاف علاج یہ ہے کہ اپنی خواہشات کو اعتدال میں رکھیں۔ ہم اپنی خوشیوں اور غموں کو تجربہ کرنے سے بہت پہلے چن لیتے ہیں۔ کل تو آج کی یاد ہے، اور آنے والا کل آج کا خواب ہے۔ اپنی خواہشات اور اپنے فرائض کے درمیان تنازع کو دور کریں، امن آ جائے گا۔ جب تم اپنے دشمنوں میں جھگڑا دیکھو تو جاؤ اور اپنے دوستوں کے ساتھ آرام سے بیٹھو۔ رحمت کا جڑ درخت جہاں بھی جڑ پکڑتا ہے وہ آسمان کے پار شاخیں بھیجتا ہے۔ اگر تو عقل مند ہے تو سچائی کی طرف مائل سچائی علامت نہیں، اپنی جگہ پر قائم رہتی ہے۔ دولت کا مقصد زندگی کے آرام کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ زندگی دولت کو جمع کرنے کے لیے۔ دنیا میں اس سے بڑا اور کوئی عذاب نہیں کہ انسان وہ بننے کی کوشش میں مبتلا رہے جو کہ وہ نہیں ہے۔ جس دن یہ سمجھ آ جائیں گے کہ سامنے والا غلط نہیں، صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے، اس دن زندگی سے بہت دکھ کم ختم ہو جائیں گے۔ دنیا کا سب سے قابل رشک انسان وہ ہے جس کا رزق اس کے لیے کافی ہو، جس کی بیوی اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کی بیوی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، جس کا گھر اس کے لیے باعث آرام ہو اور وہ قرض کے بوجھ سے آزاد ہو۔ بے صبری سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات شرمندگی کا باعث بن جاتا ہے۔ خوش اخلاقی اور میانہ روی سے ہمیشہ فائدہ ہی فائدہ ملتا ہے۔ لوگوں میں سب سے بدترین بندہ وہ ہے جو لوگوں کے ساتھ دغا کرے اور ان کو دھوکہ دے، جھوٹے وعدے کرے اور ان کو تکلیف پہنچائے۔ دنیا کے لیے جینا، سونا اور کھانا چھوڑ دے، اللہ کے لیے جیو اور کھاؤ اور سویا کرو۔ جو بھی کرو اللہ کی ذات کے لیے کرو، کیونکہ یہی چیز ہے جو تمہاری آخرت سنوارے گی۔ بھکاری اور مہمان انتخاب کے معاملے میں ایک جیسے ہوتے ہیں۔ درخت اونچا لے جانے کے لیے شاخوں کی مناسب کاٹ چھانٹ ضروری ہوتی ہے۔
غصہ کو اپنے اوپر کبھی حاوی مت ہونے دو، کیونکہ غصے کا انجام پشیمانی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ غصہ حرام ہے، اس کو پی جاؤ، یہ واحد حرام ہے جس کو پینا حلال ہے۔ سکون کی خاطر سفر کرنے والا سکون حاصل نہیں کر سکتا۔ سفر میں سکون کہاں؟ سکون کی تلاش اپنے حالات، اپنے ماحول اور اپنے زندگی سے بیزاری کا اعلان ہے۔ جس چیز کے طریقے سے ناواقف ہو اور اس کی حقیقت تجھے معلوم نہ ہو، اس میں کلام کرنے سے برکنار ہو جاؤ کہ تیری بات تیری عقل بتلاتی ہے۔ یاد رکھو تو آخرت کے لیے پیدا ہوا ہے، نہ کہ دنیا کے لیے، فنا کے لیے ہے نہ کہ بقا کے لیے۔ تو ایک ایسے مقام میں ہے جو ڈان و ڈول ہے اور تیاری کرنے کی جگہ یہ محض آخرت کا راستہ ہے۔ اپنی آرزو اور خواہش کو زیادہ دیر تک دل میں مت رکھو، یہ نہ ہو کہ تمہاری آرزو ہی ماری جائے دل کے ساتھ ساتھ۔ بے داغ دل سے بڑھ کر مضبوط اور اچھا ذرہ بکتر اور کوئی نہیں ہوتا۔ ایمانداری سے حاصل کی ہوئی روٹی ہی لذیذ ہوتی ہے، یہ صرف مکھن جو رغبت پیدا کرتا ہے۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو دھیان لگانے کے لیے پہاڑوں اور جنگلوں میں جاتے ہیں، ان کے چہرے پر سے ڈھلکے ہوئے آنسو پرندے پیتے اور بے خوف ہو کر ان کی گود میں بیٹھتے ہیں۔ انسانی نفس کی گمراہیاں جنگل کی آگ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتی ہیں۔ گناہ چہرے سے بول اٹھتا ہے اور خواہش آنکھوں میں جھلک اٹھتی ہے۔ گیندے کی پھول کی پتی پر جس عورت کا نام لکھا کر کھا جاؤ، وہی تم پر عاشق ہو جائے گی۔ نفس کی خواہشات لا تعداد ہیں، سوا اگر اس کی ایک مطلوبہ خواہش کو وقتی طور پر پورا کر لیا جائے تو وہ ایک خواہش نفس نو ایجاد خواہشوں کی طرف مائل کرتی ہے۔ اپنے ساتھی، دوست اور ہم نشین کی ہمیشہ عزت کرو، تمہاری مجلسیں آباد رہیں گی۔ اپنے شریک کار کی حفاظت کرو، لوگ تمہاری پناہ لینے کے خواہش مند ہوں گے۔ ہر انسان اس دنیا میں زندگی، آزادی اور حصول مسرت کے فطری اور ناقابل انتقال حقوق لے کر پیدا ہوا ہے۔ دو کام کرنے سے شہرت آتی ہے، اچھے کام اور غریبوں پر خرچ کرنا۔ دو کام کرنے سے عزت آتی ہے، بوڑھوں کا احترام، والدین فرما برداری۔ ادنا سے ادنا انسانوں میں ایک چوہا جو جنگل میں فرش پر لیٹا ہوا ہے اور ایک بے رحم کمہار جو لنگڑے گدھے کو ہانک کر لے جا رہا ہے، تمہیں کئی ایک ایسی باتیں بتا سکتا ہے جن سے تم پہلے نہیں جانتے۔ فن کا معیار یہ ہے کہ فنکار اپنے تجربے میں آئے ہوئے تاثرات و احساسات کو اس طرح ظاہر کرے کہ دوسرے آدمی بھی اتنی ہی شدت سے اسے محسوس کر سکے۔ یاد رکھو، حسن ایک ایسا خطرناک جادو ہے جس کے سامنے وفا بھی آ کر جھک جاتی ہے اور بڑے سے بڑے مغرور اور متکبر لوگوں کو منہ کے بل گرا دیتی ہے۔